الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القبيل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب وال رسالت معاب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام والنہی الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد در وجود توقی غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. خدا وحدہ لا شریک عز و جل کی مسلسل عنایتوں نوازشوں اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ سعادت بھری نظروں کے صدقے اور طفیل میں ہم سب ایمانیات کی دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان ہے. ظاہر ہے یہ فانی زندگی، یہ ختم ہونے والی زندگی ہمارا ساتھ ہماری سانس تک دے رہی ہے. جب یہ ہماری قبر تک نہیں جا سکتی تو برزخ اور آخرت میں کیا یہ ہماری زندگی ہمارا ساتھی؟ ہمارا بہترین ساتھی ہمارا ایمان ہے. ہمارا بہترین ساتھی توحید اور رسالت اور الحمدللہ اس میں آپ ہم سب روا دوا ہیں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسی پر رکھے اور موت بھی عطا فرمائے تو اسی پر عطا فرمائے. کہ یہ ایک دنیا ہے، ابھی آپ کو اس دنیا کے بعد 3 دنیا میں رہنا ہے. برزخی دنیا، حشر کی دنیا، جنت کی دنیا. اللہ پاک سب کو آسان کرے. خدا وحدہ لا شریک کیا چاہتا ہے؟ آپ اپنی سوچ، ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے ہمیشہ یہی سنے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن پاک سورہ زاریات کا آیت نمبر 56 میں ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس کا ایک آسان مطلب یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ عبادت چاہتے ہیں، یہی مطلب ہو. لیکن کبھی آپ نے یہ بات سوچا کہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے، یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے، رسول پاک تو اس سے پہلے بھی عبادت کرتے ہیں.
سب سے پہلی وحی تو اقرا بسم نازل ہوئی نا. اس میں تو نہیں ہے کہ میں عبادت کو چاہتا ہوں. دماغ کو ایک دم زور دے کر کے محبت بھرے ماحول میں آپ محسوس کر کے سنیے اللہ کیا چاہتا ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اپنی چاہت، اپنی سوچ اور اپنی صحت، اپنے دماغ، اپنے لاجک کو جتنی بھی میموری آپ کے پاس ہے سب ایک دم فٹ کر کے اس بات کو محسوس کیجیے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بڑے بڑے اسکالرز امت کو ایک ذہن دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد تخلیق، ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں عبادت کے لیے. سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے تو یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی تو بہت سارے اللہ کے بندے جنات بھی تھے، انسان بھی تھے. اس کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس بیس پر اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ رہے ہیں. اس آیت پر ہم نے سمجھا. آپ کو سوچنا ہوگا کہ اللہ پاک واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. عبادت کا تصور کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. آسانی سے بولوں، عبادت کا تصور یہ ہے کہ ہر وہ عمل کیجئے جس سے اللہ راضی ہو. یہ ہے عبادت کا. ہر کس تصور نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، صرف حج کیجئے، زکات دیجئے. نہیں، عبادت کا تصور ہے اللہ راضی ہو، اللہ آپ سے پیار کرنے لگنا. یہ ہے عبادت کا تصور. آج کی گفتگو کا یہی پوائنٹ ہے. اللہ کی رضا یہ ہے ہمارا مقصد تخلیق. عبادت مقصد تخلیق نہیں. خدا راضی ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہے. ہمیں پیدا اللہ نے اسی لیے کیا کہ تمہاری پہنچ محبت کی دنیا میں مجھ تک ہونا، رضا کی دنیا میں مجھ تک ہونا. چنانچہ آپ دیکھیں تمام جتنی بھی عظیم کوالٹی اور اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق، یعنی رسولوں کی جماعتوں کو دیکھیں، آپ انبیاء کرام کی جماعتوں کو دیکھیں، تو یہی مقصد لے کر کے جب تک وہ رہے تب تک یہی مقصد تھا. اللہ اگر تو راضی ہے تو میرے پاؤں میں جو تکلیف ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہو سکتی. خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی. آپ غور کریں، اللہ پاک کئی ایسی آیتیں ہیں. آپ ذرا آیتوں سے توحید سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. قرآن پاک کا آپ تصور دیکھیے، ترتیب میں آپ دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین. اس سے بھی پہلے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری زندگی تعلیم شریعت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اب اس میں بتائیے کہاں ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اس اللہ کی. زندگی کا آغاز کر رہا ہے ایک بچہ مکتبے میں. ہم سب جب آغاز کرتے ہیں ہمارے استاذ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نہیں سمجھاتے، فلسفہ عبادت نہیں سمجھاتے، اللہ کے رحمان ہونے کو سمجھاتے، اللہ رحیم ہے سمجھاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ المعبود المسجود نہیں سمجھاتے کہ اللہ جو معبود ہے مسجود ہے، نہیں سمجھاتے. اللہ جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، اس کے نام سے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. اب جو زندگی کا آغاز، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ذرا محسوس کریں اس بات کہ ایک ناسمجھ بچے کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین مذہب اسلام کو سمجھنے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، عبادتوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا. میں انکاری طور پر نہیں، آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہو. رضا میں عبادت ہے لیکن عبادت میں رضا نہیں ہے. رب خوش ہو گیا تو ساری عبادتیں مقبول، ناخوش ہو گیا تو عبادتیں کچھ بھی مقبول. تو خوشی میں عبادت اگر ہے تو اللہ پاک اس عبادت کو قبول فرما، اور عبادت اگر ہے اور خوشی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جلیل القدر ہیں، رسول ہیں، اس پر کسی کو انکار نہیں۔ 33 سال کی عمر ہے اور اٹھا لیا اللہ پاک نے۔ کیا کیا ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں؟ 33 سال 33 ایئرس، کیا کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ لیکن ہے مجال کہ ان پر کوئی انگلی اٹھا دو؟ بندے تو ہے، اور قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو، بندے کو، جنات کو یا انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی عفت، پاک دامنی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ میں ان کا اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے غوث پاک کی ماں کا بھی ذکر کرنا ہے، ماں کے احساس کے لیے بھی اور ماں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے احساس کے لیے بھی کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت کیوں ملی؟ خدا کی رضا کی بنیاد پر، عبادتوں کی بنیاد پر۔ اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے، کس طرح ملتی ہے، آپ ذرا احساس کریں اس بات۔ اللہ پاک نے آپ کو، ہم کو عقل سے نوازا ہے۔ تقدیر اور عدل اور انصاف پر بڑی بحث ہوتی ہے آج کل کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارے وہ لکھ دیا ہے اس لیے تو ہم کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ درس میں بھی اس بات کا ذکر کیا، نہیں، اللہ پاک نے جو لکھا ہے اس لکھنے کو سمجھو۔ ایسا نہیں کہ وہ لکھ دیا ہے پھر کر رہے ہیں، نہیں، اللہ پاک نے تمہیں اپنے لکھے ہوئے کے احساس کے لیے عقل دیا ہے، آنکھ دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے، اللہ پاک نے یہ لکھا، اے میرے بندے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ اپناؤ گے تو جنت دوں گا، یہ اپناؤ گے تو جہنم دوں گا۔ اب آپ بتائیے، کوئی جہنم کا راستہ اپنا کرتے ہیں؟ اللہ ہی تو لکھا، نہیں، اللہ نے کیا لکھا کہ دونوں میں تمہیں ہم اختیار دے رہے ہیں، یہ اپناؤ یا یہ اپناؤ۔ اب یہ اس طرف کا بھی راستہ ہے، اس طرف کا بھی راستہ ہے، آپ ادھر سے بھی گھر جا سکتے ہو، ادھر سے بھی جا سکتے ہو، کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرے گا کہ ادھر سے کیوں گئے بھائی، ادھر سے بھی آئے تو گھر ہی جانا، ادھر سے بھی آئے تو گھر آنا۔ اللہ پاک نے ایسے ہی تقدیر کا تصور ہے۔ آپ مجبوری کا نام مت دو کہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں کرنے پہ، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ پاک نے حیوان سے آپ کو اسی لیے ممتاز کیا کہ آپ کو آنکھ دیا، آپ کو عقل دیا۔ سورہ لا اقسم بہذا البلد میں آپ دیکھیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو خیر اور شر کی ہدایت دی ہے۔ خیر اور شر کیا مطلب؟ خیر اور شر کو پہچاننے کے لیے دو آنکھ دی ہے، عقل دی، شعور دی ہے۔ حیوان کی طرح نہیں کہ اس کو مارتے بھی رہو تو اگر وہ خیر کی طرف جا رہا ہے تو خیر ہی کی طرف چلے گا، شر کی طرف جا رہا ہے تو شر ہی کی طرف چلے گا، وہ کھاتا بھی رہے گا، مارتے بھی رہو تو کھاتا بھی رہے گا۔ آپ کو احساس نہیں، اس لیے آپ یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھنا کہ ہم مجبور ہیں اللہ کے کرنے پر، اللہ کے لکھنے پر، نہیں نہیں۔ تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے علم ازلی میں یہ بات طے ہے کہ یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اللہ پاک نے لکھ دیا یہ کرنے والا ہے، اور اس لکھے پر اس بندے کو خود گواہ بنایا کہ دیکھ یہ کنواں ہے، اس میں نہیں گھسو گے تو ڈوبو گے نہیں، گھس جاؤ گے تو ڈوب جاؤ، تو دیکھ ایسا لکھا۔ اب اگر کوئی گھس جائے تو آپ کہیں گے نہیں اللہ ہی لکھا تھا، نہیں، اللہ نے کہا تھا نہیں گھسو گے تو ڈوبو گے نہیں، یہ بھی تو کہا۔ حدیث پاک کا ملاحظہ کیجیے، رسول پاک فرماتے ہیں خیر کا جذبہ لے کر کے اگر زندگی گزارو گے تو رب نے اگر 50 سال عمر لکھی ہے تو 60 سال کر دے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ قادر ہے، آپ اس کی قدرت کا تو ملاحظہ کیجیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو لکھ دیا وہ کرنا ہمیں، پھر اللہ پاک آپ کا کنیکشن اللہ پاک سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیٹھے رہیے آپ، جنت لکھ دیا اگر آپ کے لیے تو نہیں، آپ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ یہ کنٹینیوسلی جو زندگی میں آپ کے آ رہی ہے یہ سب کو محسوس کیجیے، اور عقیدے میں تقویت لائیے، عقیدے میں تائید لائیے، عقیدے میں ٹھوس پنی لائیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت کریمہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کبھی سوچے ہیں آپ کس سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ سوچے آپ۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا آپ نے، اللہ کی تعریف جو رب العالمین ہے۔ ایک عام کمزور بندہ پتلا سکڑا 30 40 50 کلو اور ایک ہٹا کٹا سب یہی بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ذرا اس بات کو محسوس کریں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے جو سارے جہان کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان خوب رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین،
جو قیامت کے دن کا مالک ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ محسوس کر رہے ہو آپ؟ داماد کا انٹروڈکشن ہوتا پروفیسر ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، کیسی بانچیں کھلنے لگتی ہے، کیسی چہرے پر جب انٹروڈکشن کراتے تو کیسا مزہ آتا ہے. الحمدللہ یہ گریجویٹ کیا ہوا، یہ انجینئر کیا ہوا، یہ کیا ہوا. کبھی آپ بولیں کہ یہ جھاڑو دینے والی ہے بیٹی ہماری، یہ کچرا دینے والی ہے، اور پھر آپ کے خوشیوں کے آثار نہیں. تو جب آپ دنیا میں کسی کے لیول بیان کرتے ہیں تو آپ ان کے اسٹیٹس کے حساب سے آپ کے چہرے پر وہ آثار نمودار ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، سارے جہان کا رب آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اور آپ پر کچھ احساس ہے. الحمدللہ رب العالمین، اور سر نوچ رہے ہیں، پاؤں نوچ رہے ہیں. کیا ہے؟ سارے جہان کا وہ رب ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم والا ہے، مالک یوم الدین. دنیا تو چھوڑو، قیامت جو ہولناک منظر ہے وہاں کا وہ مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے. اب یہ تینوں تصور آپ اتنا پڑھ لیے، اس کے بعد کہہ رہے یا کا نعبد و یا کر کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ابھی جو اس سے پہلے 3 آیت آپ پڑھے، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ 3 آیت کے بعد 4تھی آیت میں بول رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین عبادت ہے یا نہیں؟ الرحمن الرحیم عبادت ہے یا نہیں؟ مالک یوم الدین عبادت ہے یا نہیں؟ سمجھئے میں جو آج بتانے جا رہا ہوں میں سے، عبادت تو آپ تکبیر تحریمات سے ہی شروع کر دیے عبادت، لیکن بول رہے ہیں یا کا نعبد و ایاک نستعین. کچھ سمجھے؟ اور اس کے بعد سنیے آیت نمبر 5 میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. میں پوچھتا ہوں، جب الحمدللہ رب العالمین پڑھے تھے آپ تو سیدھی راستے پہ تھے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم پڑھے تو سیدھی راہ پر تھے یا نہیں؟ 4 آیت پڑھ لیے، سیدھی راستے پہ نہیں تھے. یہ پڑھنا ہی بتا رہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. لیکن 4 آیت کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں صراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ چلا. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ رضا کے حصول کا ذریعہ یہی ہے. آپ ذرا سوچا، بس ایک لفظ میں سمجھئے، اللہ یہ سب جو ہم نے پڑھا ہے سیدھی راستے پر ہی پڑھا ہے، صراط مستقیم پر ہی پڑھا ہے مولا، لیکن پڑھنے کے بعد کہیں پھسل نہ جائے قدم، اس پر قائم رکھنا. اسی لیے ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، دکھا نہیں. دیکھے تب تو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. توجہ دے رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. کچھ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ میں پوزیٹو تصور میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، بولتا رہوں گا، اور اگر آپ سنتے ہیں محبت سے تو سنیے، نہیں تو ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں. ہاں، ان لوگوں کے راستے پر چلا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پر چلا، حدیث پر چلا، فقہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا. آگے فرماتا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا احسان ہے، جن پر تو نے انعام کیا. اور صاف فرما دے رہا آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس سے تو ناراض ہے مولا اس سے دور رکھنا، اور جس پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہے ان سے دور رکھنا. ان کے راستے پر، ان کے مشن پر، ان کے نظریات پر مت چلانا. ایک دم آسان ہو گیا نا. مغضوب علیہم اور ضالین، ان سے دور بھاگنا ہے، انعمت علیہم کے بارگاہ میں رہنا. اور یہ اللہ پاک نے آپ کی دلی خواہش نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے کہ مجھ سے ایسے ہی مانگنا. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے کو بیٹا دے دے، ہمارے کو یہ دے دے، ہمارے کو وہ دے دے، تو یہ آپ کی خواہش ہے نا. اور دعا کہتے بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ قبول فرما کر کے خواہش کی تکمیل فرمائے. یہ ہے دعا کا مطلب ہی یہی ہے. لیکن اس دعا کا ڈھنگ تو دیکھیے کہ بندہ اپنی خواہش نہیں، رب خود بندے کی خواہش متعین فرما رہا اور کہہ رہا ہے بندے یہ مانگ. دینے والا خود کہہ رہا ہے یہ مانگ. کچھ سمجھے؟ یہ مانگ. اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہوں. ارے ٹھیک ہے، اپنی خواہشوں کی چیزیں اگر ہم مانگے تو اس میں بھول بھی سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا
خاص طور سے وہ فون وغیرہ جو آتا تھا پہلے کے زمانے میں، آج بھی ہے کہ نہیں پتا نہیں، کہ مین بات کرنے کے بجائے بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، ارے یہی تو نہیں کر سکے، یہی کرنا تھا، ادھر ادھر کی بات ہو جاتی، مین بات نہیں کر سکتے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا۔ اب آپ غور کریں تو اپنی خواہش سے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے تو بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب رب کہے یہ مانگ تو اس لیے بھی تم نہیں بھول سکتے کیونکہ یہ ہر نماز میں آپ کو پڑھنا ہے۔ غور کریں، خدا کی اس دی ہوئی عطا اور نوازش کا احساس کر بندے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا رحمان تو نے مجھے مان لیا، رحیم تو نے مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا، رب العالمین سب مان لیا، تو یہ کہے اللہ ہمیں رب العالمین کے اس پر چلا، رحمان کے اس پر چلا، رحیم کے اس پر چلا، یہ سب ہے، لیکن نہیں، مانگنے کا جب ڈھنگ دیا اور اینی ٹائم زندگی کا مقصد بتا دیا کہ مانگنا ہو تو ان لوگوں کا راستہ مانگ جن پر میں نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مانگ۔ اپنے باپ آپ محسوس کر رہے ہیں، محبت سے سنیے تب مزہ آئے گا، الٹا سنے تو نہیں مزہ آتا، صاحب بول رہا ہوں، محبت سے سنیے۔ رحمان کا راستہ نہیں چاہیے، رحیم کا راستہ نہیں چاہیے، جب یہ سب چاہیے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں کے راستے پر اے اللہ اس طرح اہدنا صراط المستقیم، اہدنا الذین ذکر یا ذکرت، اے اللہ وہ راستے پر چلا جس کا تو نے ذکر کیا، یعنی رحمان کے راستے پر، رحیم کے راستے پر، مالک یوم الدین کے راستے پر۔ نہیں، مولا کہہ رہا ان لوگوں کے راستے پر، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ پاک خود یہاں پر الگ ہو کر کے ارشاد فرما رہا چل میرے ان بندوں کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، توجہ دیجیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آج لوگ بولے کہیں کچھ بغداد جا رہے ہیں لوگ، کہیں کو وہاں جا رہے ہیں لوگ، کہیں کو یہ کر رہے ہیں، میں نے بولا دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے آپ کو، امام مجھ سے کوئی ہے موحد ایسا، کوئی ہے ایسا توحید پرست جو اس کا یہ اعتراض کرے، جو اس پر انگلی اٹھائے؟ میں اگر کہوں کہ جانا چاہیے، نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اچھا یہ الٹے ایک دم دماغ والے، محبت سے بول رہا ہوں، ذرا سمجھیے آپ اس کو، اور ایک دم ڈیپلی انداز میں سمجھ لیجئے تو اس کو بند ہی کر دیجیے گا۔ اللہ پاک کہہ رہا پانچوں وقت کی نماز میں، کمال یہ ہے سال میں ایک مرتبہ لوگ جا رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض، ایسے ہی سال میں عید کی نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو شرم سے اور ڈر سے آتے ہیں، کہاں تو کوئی بول دیا کہ اچھا تو سالانہ ہے، وہ ڈر سے آتے ہیں، لیکن محبت کی دنیا میں کہوں پیارے مت ٹوکا کرو، دعا کر دیا کرو مولا تجھے روزانہ نمازی بنا دے، دعا کر دیا کرو، اس لیے کہ یہ سیرت مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتی ہے، جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کبھی کبھی تو ایسا بھی یا رسول اللہ میں 2 ہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تب اسلام لاؤں گا، تو آقا کہتے جو نماز 2 ہی پڑھنا لیکن اسلام تو لیا، اسلام تو لیا، ذرا سمجھ خواہش مصطفیٰ کو، پر جب اسلام لے آتے تھے تو مصطفیٰ سب سے اچھے پکے نمازی وہ بن جاتے تھے۔ اب ہم لوگ آئے سال میں بھی کوئی آئے تو ٹوک دیتے، کیا اس سال میں ایک مرتبہ آتے اور ایسا بولتے کیا؟ نہیں، دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ تجھے سالانہ کے ساتھ ساتھ روزانہ نمازی بنا دے، اس طرح سے دعا کرنا، یہ ہے سیرت۔ تم بنو، تم بولو گے، اس کو سیرت نہیں کہتے، بولی سو بات کو ایکسپلین کرنا، یہ ہے سیرت۔ جو نبی کر چکے، جو نبی بول چکے، جو نبی کا طریقہ ہے اس کو فالو کرنا، یہ ہے سیرت، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ اپنے لاجک کو یوز کرنا یہ ایمان ہے، بے ایمانی ہے، یہ بے دینی ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، ہمت نہیں ہو رہی ہماری کہ حدیث بنی، اللہ پاک کہہ رہا ہے بندو اب سمجھو، سالانہ نذرانے محبت اور عقیدت 11ویں وغیرہ کے حوالے سے پیش کرنے والوں پر انگلیاں اٹھانے والوں تم بھی سنو، اور سالانہ غوث پاک کو ماننے والوں تم بھی سنو۔ اللہ پاک سے اللہ پاک نے کہا 5 وقت کی نماز میں، اچھا ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین 2 رکعت نماز ہے تو 2 مرتبہ، 4 رکعت نماز ہے تو 4 مرتبہ، اگرچہ پہلی مرتبہ میں کمپلسری ہے، دوسری مرتبہ میں اختیار ہے، لیکن ہے۔ اب آپ غور کریں 17 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے، کچھ پڑھے یا نہ پڑھے الحمدللہ تو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ذرا سالانہ تصور کو، اور کبھی بھی تم اگر نماز پڑھتے ہو پابندی سے 5 وقت کی تو دعا ہے مولا اس پر دائمیت کی مہر لگا دے، مہر لگا دے، قرۃ عین مصطفیٰ تمہیں حاصل ہو جائے، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔
غور کرو، ہر دن، واہ، ہر دن اہدنا الصراط المستقیم کمپلسری پڑھتے ہو آپ. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. اللہ نے انعام یافتہ بندوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے دعا کا درس دیا ہے. پان کھانے کے بعد بھی اللہ سے مانگتے ہو، جو بھی کبھی ہاں اللہ کا دعا کرو، اللہ جیسے بھی رہتے ہو، یہ دعا کا جو تصور ہے پوری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں ہے. ابھی آپ جائیں گے خیریت، الحمدللہ اللہ کرم ہے، مزید دعا بولتے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو دعا ایسا تصور ہے کہ اینی ٹائم اس کو یوز کرتے ہو، لیکن آپ ذرا محسوس کرو وہ دعا آپ کی خواہش کے تابع ہوا کرتی ہے، آپ کی ضرورت ہوا کرتی ہے. لیکن آپ ذرا سمجھے گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، دھیان دیجیے، ٹینشن کے پہاڑ ہیں، آپ کو پریشانیوں کے دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اپنی خواہش کی دعا بھول سکتے ہیں، اور نماز جب پڑھنے آنا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم نہیں بھول سکتے. آپ محسوس کریں آپ اس بات. تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جانے کے لیے آپ کے ٹینشن کو آڑے نہیں بنایا، آپ کی خوشیوں کو آڑے نہیں بنایا. ایسے ہی جیسے توحید اور رسالت کنٹینیو آپ کی زندگی پرفیکٹڈ ہے، ایسے ہی سن میرے محبوب بندوں سے لاؤ لگانے کا جو تصور ہے وہ اینی ٹائم ہے اور توحید اور رسالت کی طرح ہے. جملے پہ غور کریں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے. اور میں بولوں گا نہیں کہ کن پر اللہ کا انعام ہے، کیونکہ اگر میں بولوں تو عقیدت، بتاؤ ابو بکر پر اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ بس نبیوں کی بات تو خیر چھوڑیے، ایک بچہ بھی الحمدللہ بولے گا ابو بکر پر انعام ہے. اے اللہ ابو بکر کے راستے پر چلا. اعتراض کرو گے؟ اب آپ غور کرتے چلے جائیں، آخری صحابہ عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابہ تک آ جائیے. آ گئے آپ، اے اللہ ہمیں آخری صحابہ کے راستے پر چلا. ہے اعتراض؟ نہیں اعتراض. اب آئیے حضرت سیدنا سید التابعین، ماں کی محبت اور چھتر و چھایا میں پلنے والا سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، زمانے مصطفیٰ پانے والے، لیکن چہرے مصطفیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ افضل تابعین تو بنے، صحابی نہیں، لیکن اللہ پاک نے انعام یافتہ بندے کہا، صحابی صرف نہیں کہا. توجہ دیجیے، آج یوز اینڈ تھرو کی طرح صحابہ کو یوز کیا جا رہا ہے. صحابہ کی سنت ہے، اس کی سنت ہے، اس کی سنت ہے. ارے ذرا مقصد توحید کو سمجھ کہ جس نماز کی تو تلقین کروا رہا ہے صحابہ کے آئینے میں، اللہ پاک نے اس نماز میں صرف صحابہ کو خاص نہیں کیا، جتنے بھی محبوب بندے ہیں سب کے راستے پر چلا، سب کے راستے پر چلا. ہم انکار نہیں. ایک دیہاتی صحابہ کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ دیہاتی صحابہ کے قدم ناز کے راستے پر چلا، ان کے دھول کی برکتوں سے ہمیں نوازتا رہی. اللہ پاک فرما رہا سید التابعین، میں یہ اصل بتانا چاہ رہا تھا، محسوس کیجئے گا اسٹیٹس آف غوثیت. سید التابعین، افضل تابعین، نبی کو نہ دیکھنے والے ظاہری طور پر، صحابہ کو دیکھنے والے، اور صحابہ میں بھی وہ جن کو عمر فاروق اور علی مرتضیٰ کا، ایک کا اسٹیٹس یہ کہ نبوت اگر ہوتی تو عمر ہوتے، اور ایک کا اسٹیٹس یہ ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہو تو علی تک جاؤ. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے، مجھ تک آنا ہو تو دروازہ علی ہے، وہاں تک جاؤ. یہ اسٹیٹس ہے. آپ ذرا غور کیجئے، سیکنڈ اور لاسٹ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب سمجھ جائیے گا غوثیت کبریٰ. اور انگلی اٹھانے والے بھی اپنی انگلی کو نہیں 10 انگلی کو اٹھائیں، ایک انگلی کو نہیں 10 انگلی اٹھائیں. میرا ٹاپک یہی ہے، اے اللہ ہمیں، آگے نہیں بولوں گا، آپ بتا دو، توجہ دیجیے ورنہ یاد رکھے گا. یہ انگلی اٹھی تھی نبی کے خلاف، تو آج تک قرآن پاک میں بوڑھا بھی پڑھتا ہے تبت یدا ابی لہب، اور اگر عربی جانتا ہوگا تو جذبات آ جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے. وہ انگلی اٹھی تھی، انگلی نہیں. ابو بکر نے 10 اٹھاتا ہے، اللہ اللہم ارزقنا شفاعت نبینا والدرجۃ الرفیعہ. اذان مؤذن دیتا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ.
وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھ رہے یہ جب پانچوں انگلی اٹھتی ہے نا تو اس انگلی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک 10 فرشتے آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں. یہ انگلی اب کوئی نہیں جھکا سکتا, کوئی نہیں جھکا سکتا. توجہ دیجیے گا, میں جو دینے جا رہا ہوں سنیے. وہ سیدنا اویس قرنی ہے, عمر فاروق. کوئی بھی تابعی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی تابعی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. مجھ زبان میں سمجھا دوں کہ اتنا بڑا بھی مفتی متقی پرہیزگار بیٹا ہو جائے باپ سے افضل نہیں ہو سکتا. باپ اگرچہ جاہل ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, زراعت کرتا ہے, اولادوں ذرا محسوس کرنا. ہاں بڑی ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہیں آج کی بیٹیاں اور ماں پر انگلی اٹھاتی, تیرے کو تیرا باپ نہیں پڑھایا تو میرے کو تو میرا باپ پڑھایا. ایسا بول رہے ہیں. کبھی اچھا شوہر نہیں ملتا, پیسے کو تو اچھا سمجھتی ہے, بے نمازی کہیں کی مر جائے گی, تسلیمہ کے ساتھ حشر ہوگا, فاطمہ کے ساتھ حشر چاہتی ہو تو اسی جاہل ماں کے قدم کو چوم, تب جا کر تجھے حشر ملے گا اچھا, نہ تو تیرا حشر دنیا میں بھی تباہ آخرت میں بھی تباہ ہوگا. آپ ذرا سمجھو. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ صحیح مسلم کی حدیث, کیونکہ یہ غلط مسلم لوگ جو ہے نا صحیح مسلم کو زیادہ مانتے ہیں. توجہ دیجیے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرقہ, مشہور روایت آپ پیش کر رہا ہوں, میں جو پیش کر رہا ہوں ذرا محسوس کیجیے گا. امام مسلم نے اس کو بڑی اچھے سے نقل کیا. نبی پاک فرماتے ہیں, اے عمر, نوٹ کیجیے گا جملہ, اے عمر, یمن سے ایک وفد آئے گا, اس وفد میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ابن عامر ہوگا. حضرت اویس کا نام اویس ابن عامر ہوگا, اور ان کی پہچان اور شناخت یہ ہوگی کہ ان کے پورے جسم میں برس کا داغ ہوگا لیکن سب چھٹ گیا ہوگا, ہاتھ میں ذرا سی باقی ہوگا. مصطفیٰ کو سمجھو, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا. نبی کو دیکھا نہیں اور نبی نے بھی ظاہری طور پر دیکھا نہیں, کیسے بتا رہے ہیں میرے آقا. توجہ دیجیے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو عمر فاروق نے اعتراض بھی نہیں کیا, کیونکہ جانتے ہیں صحابیت مصطفیٰ کو ماننے کا نام. ہمارے اور آپ بڑے سے پیر بھی ہوں, ارے حضرت تم وہاں گئے ہی نہیں, کیسے بتا رہے کیا ہے کہ یہ ہو جاتا. لیکن نہیں پیارے, بلیف کا تصور دیکھو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اگر تم سے ہو سکے, جملے پر غور, ان استطاعت, یہ جملہ ہے عربی, اگر تم استطاعت رکھتے ہو, اگر صلاحیت ہے, کیپیسٹی ہے, قدرت اویلیبل ہے, اگر تم سے ہو سکے تو تم جانا اور مغفرت کی دعا کروانا. مغفرت کی دعا کروانا. کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایک کتبہ, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ. عشرہ مبشرہ کو رسول کی زبانی جنت کی بشارت ملنے کے باوجود نبی فرما رہے ہیں صحابی رسول خلفائے راشدین کے بڑے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق کو, اگر تم سے ہو سکے تو مغفرت کی دعا کروانا, مغفرت کی دعا کروانا. یہ بھی نہیں کہا سرکار ہماری تو مغفرت ہو چکی ہے. محسوس کرو, ارے یہ ایک چادر کی ضرورت کئی کو ہے, ان کی ضرورت کئی کو ہے, اتنا کئی کو چڑھاتے پھولا اور تکئی کو یہ کرتے. ارے بے وقوف, سمجھ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ ہمارے عمل پر نہیں, ایک ولی سے نسبت پر اعتراض کر رہا ہے. آپ ذرا محسوس کر کس پر اعتراض کر رہا ہے. یاد رکھ, جو اللہ کے محبوب بندوں سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے, اگر وہ چیز فضول خرچی کے طور پر ہماری آنکھ بولتی ہے لیکن وہ فضول نہیں, وہ فضل ہوا کرتا ہے, وہ فضیلت ہوا کرتی ہے. دیکھ, حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے, غار ثور میں ہے, کچھ نہیں ہے کہ وہاں کے اندر میں سوراخ جو ہے اس سوراخ کو کوئی چیز یا پتھر وغیرہ سے بند کیا جا سکے. ابو بکر صدیق نے نبی کی خاطر اپنے جسم سے جو کپڑے تھے سب پھاڑ پھاڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیا. بتائیے, جسم سے کپڑا پھاڑنا فضول ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فضول ہے, کیونکہ سطر چھپانا ضروری ہے. کپڑا پھاڑنا تو ایک دم دیوانگی ہے. لیکن سن, نبی فرماتے دیر حدیث میں مشکات میں آپ دیکھیے کہ جب ان کے پاس آخری سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہ رہا تو اپنے ازار کو پھاڑ دیا اور 2 سوراخ کو بند کر دیا. پھر بھی جب نہ رہا, اب جو ہے ایک دم سب کچھ پھاڑ دیے. عربی کا فشق ازارہ, اپنے ازار تک کو پھاڑ دیا, ازار تک کو پھاڑ دیا.
اور سب سوراخ کو جب بند کیا، ایک جب باقی رہا تو نبی پاک کا چہیتا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو اس میں ڈال دیا اور کہا تعال یا رسول اللہ، اب آئیے یا رسول اللہ، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، وہاں ڈر اور خوف کا مسئلہ نہیں ہے، امت کو ایک درس دینا ہے، جسے تم فضول کہتے وہ فضل ہے، محسوس کر۔ نبی جب آتے ہیں تو آپ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا حال بنا لیے ہو، وہ خود جانتے ہیں کہ یہ محبت مصطفیٰ میں کیا گیا، محبت میں کی ہوئی چیز فضیلت بن جاتی ہے، فضل نہیں بنتا، فضول نہیں بنتا ہے، اس کو محسوس کرو۔ آپ جیسے تیسے اٹھ پٹانگ بول دیتے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ذرا سا محسوس کرو، کبھی تو ہماری نیتوں کو پوچھ لیا کرو، کبھی تو ہماری نیتوں کو پوچھ لیا، بخاری ہی پر عمل کرتے ہو تو پوچھ لیا کرو۔ عمر فاروق ہیں، نبی نے کہا استطاعت ہو تو دعا کروا لینا۔ آپ سمجھے کیا دعا بخشش کے لیے، اور بخشش کا جملہ یعنی استطاعت، اگر تمہیں صلاحیت ہو تو بخشش کی دعا کروانا۔ وہ بخشش کی دعا کیا ہے، کیا ہے؟ عمر فاروق اور مولا کائنات جب پہنچتے ہیں تو سب سے پوچھنے کے بعد ایک نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ میں ہے، ایسی جو آپ شکل بتا رہے ہیں وہ فلاں جگہ میں ہے، ویسے آپ چلے جائیے وہاں مل جائیں گے۔ جب جاتے ہیں یہ دونوں تو جانے کے بعد توجہ دیجیے گا، دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہے، آواز ہے، صحابی ہیں، وہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ مجھ سے افضل نہیں ہے، لیکن ادب دیکھیے، توجہ دے رہا، ادب دیکھیے، بے ادب لوگوں سمجھو اللہ کے محبوب بندوں کا اسٹیٹس سمجھو، ادب دیکھیے کہ وہاں پر رکوا، مطلب کچھ بولنا نہیں چاہ رہے، اس سے پہلے کہ کچھ بولیں دیر ہو رہی تھی تو آواز دیا، اویس آپ اویس، چہرہ اٹھاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحفہ تھا، جو بھی چیزیں تھی دے دیا، اور کہا کہ دعا کرنے کے لیے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ واہ، آج آپ ہم کو کیا کہتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب چلنے لگے نا تو خرقہ نہیں دے سکے تھے، وہ ادھر سجدے میں گر گئے ہیں دعا کرنے کے لیے، خرقہ نہیں دے سکے تھے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت تھی، مصلحت تھی، نہیں دے سکے تھے، تو حضرت مولا کائنات نے یاد دلایا خرقہ نہیں دیا، اچھا وہ چلو دیکھتے ہیں، جا کر کے دعا کر رہے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں، آواز دے تھوڑی دیر اور کرتے تو ساری امت کو بخشوا دیتے، تو آواز آتی ہے نہیں اویس، نوٹ کرنا آپ جملہ، اب جو جملہ دینے جاتے نہیں اویس، یہ میری مشیت تھی، آدھی امت تیری دعا سے، آدھی امت تیری دعا سے۔ اچھا یہاں پر الٹے بھی پیدا ہو گئے ہیں، بولیں گے پھر آپ قید کر رہے ہیں کچھ بھی، وہ اوپر سے میں لا چکا ہوں سب کچھ، قید کر رہے ہیں کچھ بھی۔ عمر فاروق کو توجہ دے دیجیے گا، پوزیٹو تک، آدھی امت تیری دعا سے اور آدھی امت تیرے بعد میرے محبوب کی نسلوں میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا، آدھی امت ان کی دعا سے۔ آپ جب یہ سنا ایک دم بالکل یہ ہو گئے، مست مگن ہو گئے، حیران نہیں، پریشان نہیں، مست مگن ہو گئے، اور کہا کون ہے؟ تو جب بتایا پروردگار غائب سے آواز جب آئی، آواز اے اللہ اگر بات ایسی ہے، بات ایسی ہے، تو یہ جملہ بھی کہا تھا کہ جو یہ کہیں گے ولیوں کے گردن پر یہ سینڈ کرنے والوں قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، یہ سینڈ کرنے سے پہلے محسوس کرنا، قدمی سے وہ کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا قدم، یہ سوشل میڈیا میں پیش کرنے سے پہلے سمجھنا، نسبت ہے، نسبت، بے وضو نہ رہنا۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ سینڈ کر دیتے ہو گٹکا کھا کر، سینڈ کر دیتے ہو پان کھا کر کے، ارے نام لینا بھی بے ادبی ہے، نام لینا بھی بے وضو بے ادبی ہے۔ جب کہا میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر، اللہ پاک نے آواز دیا تھا ایسا 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 ان کا اسٹیٹس ہوگا، تو کہا بات اگر ایسی ہے تو میں بھی جھکاتا ہوں۔ کون ہے اویس کرنی؟ عقیدہ پہلے سنو، صحابیت اور تابعیت کے بعد غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ غوث پاک صحابہ سے افضل نہیں ہے، تابعین سے افضل نہیں ہے، لیکن محسوس کر، وہ حدیثی سے تم محسوس کر لیے ہوگے کہ عمر فاروق عشرہ مبشرہ کے عظیم ہیں، علی مرتضیٰ عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن بخشے ہوئے کے باوجود ایک ایسی کی بارگاہ میں نبی بھیج رہے ہیں جو صحابی نہیں تابعی ہے۔ ابو بکر کے پاس بھیجتے تو سمجھا جاتا کہ ایک چھوٹا بڑے کے پاس جا رہا ہے، لیکن بڑا اگر جائے چھوٹے کے پاس تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک نے اب سنو یہ نہیں کہا تھا کہ میرا محبوب چھوٹا ہو یا بڑا، ایسی دعا کرنا
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں پر چلا۔ تو یہ بھی عمر بھی تو یہ پڑھتے ہوں گے، علی بھی تو یہ پڑھتے ہوں گے، تو وہ جن لوگوں پر انعام ہے، ہر ایک لوگ یہی تصور کر رہے ہیں کہ جن پر رب کا انعام ہے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، ہماری دعا میں جب وہ شامل ہے تو ہم اسے بھول نہیں سکتے ہیں، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ امت نے دیکھ لیا کہ جن کے پاس عمر جائے، جن کے پاس علی جائے، اور وہ خود عبد القادر کی بارگاہ میں جب خود کو جھکائیں، کیسا اسٹیٹس آف غوثیت کبریٰ ہے، غوث پاک کا اسٹیٹس کیسا ہوگا۔ پیارے عقیدہ دے دیا گیا کہ غوث اعظم نہ ابو بکر سے افضل، نہ عمر سے افضل، نہ علی سے افضل ہے، نہ تابعی حضرت اویس قرنی سے افضل ہے، لیکن ان کو وہ حضرات رسپیکٹ دے رہے، عزت دے رہے۔ کیوں؟ عزت دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ تو اگر آپ اپنی عظمت و برتری کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو ہر اللہ کے محبوب بندے، خصوصاً آج کی تاریخ میں غوثیت کبریٰ کو محسوس کرو، آج کی تاریخ میں عبد القادر کو محسوس کرو، آج کی تاریخ میں سیدنا شیخ جیلانی کو محسوس کرو کہ ان کا وہ مقام ہے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا، سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا۔ یہ اسٹیٹس ہے غوثیت کبریٰ کا۔ مت انگلی اٹھاؤ، جو محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ان کی تعریف کرو، اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو توہین بھی مت کرو، اور جب یہ ان سے نسبت رکھنے والے کی توہین اور تعریف کا مسئلہ یہ ہے تو ڈائریکٹ عبد القادر پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہو؟ اس لیے پیارے، جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا ہو یا عام آپ کے پاس اس طرح کی حرکتیں کرنے والی قوم موجود ہو، انہیں سمجھاؤ غوثیت کبریٰ کیا ہے، عبد القادر کیا ہے۔ عبد القادر یہ توحید کا آئینہ ہے، عبد القادر یہ توحید و رسالت کا علم بردار ہے۔ اس بنیاد پر ہم جب روز دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انعام یافتہ بندے پر چلا، تو عمر فاروق، اچھا وہ بھی نبی کے کہنے پر۔ اچھا ایک اور بات، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں نبی بھی اپنے سے نہیں بھیجتے، رب جب بھیجواتا ہے تو بھیجتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جب اپنی خواہش سے بولتے نہیں تو جب جو کچھ ہوتا وحی الہی۔ اس کا مطلب یہ کہ عمر کو اویس کی بارگاہ میں اور اویس عبد القادر کی بارگاہ میں، عمر اور علی کو اویس کی بارگاہ میں اور اویس عبد القادر کی بارگاہ میں، عمر نبی کے ذریعے سے اور نبی خدا کے ذریعے سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سلسلۃ الذھب، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ سبحان اللہ، محسوس کر لیا آپ؟ اس لیے اگر کوئی یہ تسبیح کے تانوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ایمان کی تسبیح ختم ہو جائے گی، بکھر جائے گی دانے، بکھر جائیں گے دانے۔ اگر چاہتے ہو چھوٹے بن کر کے ہی صحیح لیکن تسبیح سے جڑے رہو، چھوٹے بن کر ہی صحیح جڑے رہو گے تو انشاءاللہ فیض ملتا رہے گا۔ کٹو گے تو تباہی تمہارے آن پڑے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو کوئی فائدہ نہیں، اب جب پڑھنا تو اسی تصور میں پڑھنا کہ آپ اللہ سے ہر محبوب بندے کی بارگاہ میں جانے کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہر محبوب بندے کی۔ اور یہ تو محبوب لاسانی ہے، سبحان اللہ، محبوب سبحانی ہے، محبوب ربانی ہے، محبوب ایسے کہ ساری محبوبیت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں جو بھی جس طرح سے بھی آپ نذرانہ پیش کرتے ہو کرو، اعتراض کرنے والے کو بھی دعا ہے پروردگار عالم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کرتے ہو کرتے رہو، مولا آپ کی کرنے کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہم سے ایسی دعا تو نے کروایا ہے، پروردگار اس دعا کی تفسیر عملی طور پر ہم سب کو بنا دے مولا۔ یا اللہ ہم سمجھ کر کے تیرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جائیں جو تیرا مقصد ہے، پروردگار ایسی سوچ عطا فرما، ایسی سمجھ عطا فرما، انعام یافتہ بندوں کی راہوں پر چلنے والا انسان اور بندہ عطا فرما، پھر بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں نذرانہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت